اچھا جی، ایک چھوٹی سی مختصر سی سٹوری آپ کو سناتے ہیں، اور اس کا سبق جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بڑا زبردست سائز سے ملے گا، زندگی میں امید بنے گی، حوصلہ بنے گا۔ تو ہوتا کچھ ایسے ہے جی کہ تین آدمی ہوتے ہیں، وہ جا رہے ہوتے ہیں کہیں جنگل میں، بیابان میں، تو موسم بڑا خراب ہو جاتا ہے، طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک غار میں چھپ جاتے ہیں۔ جب یہ غار کے اندر جاتے ہیں تو اچانک ایک بہت بڑا پتھر جو ہے نا وہ غار کے سامنے آ کے ٹک جاتا ہے۔ اب یہ اندر قید ہو جاتے ہیں، تو اب یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کھانے پینے کا بھی مسئلہ، اندر رہنے کا، پتھر بہت بھاری ہوتا ہے۔ اب یہ نا ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کیا کریں۔ تو آدمی کہتا ہے، ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے کوئی اچھے کام سوچتے ہیں، وہ سوچ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کوئی حل نکال دے، کوئی مسئلے کا حل نکل آئے، تو طے ہو جاتا ہے جی۔ تو ایک آدمی جو پہلا ہوتا ہے نا وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، مختصر میں بتاؤں گا، اس کو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، اس سے پھر سبق نکال لیں گے، تازہ ہو جائے گا، ریوائز ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ دیکھیں، میں اپنی چچا کی بیٹی کے اوپر عاشق تھا، مجھے وہ بڑی پسند آتی تھی، میرا دین تھا اس کے ساتھ بدکاری کرنے کا، اور میں ظاہر بات ہے اس موقع میں تلاش میں رہتا تھا۔ پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ قحط پڑ گیا، اب وہ مجبور تھی، وہ میرے پاس مانگنے آئی، مجھے پتہ تھا کہ اس نے مجبوری میں جو ہے میری بات مان لینی ہے، تو میں نے اس کے سامنے شرط رکھ دی۔ اب وہ مجبور تھی، نہ بھیک دیتا، کھانا نہ کھاتی تو مرتی، اس کا جو ہے ظاہر بات ہے اپنے فیملی میٹرز ہوتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس نے بڑی اپنے بہن بھائی بچے ایسے ان کی خاطر انسان جو ہے مجبور ہو جاتا ہے مانگنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں مجبور ہوں، میں بے بس ہوں، میں نے تو ظاہر بات ہے تمہاری بات ماننی ہے، لیکن یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دہ ہونا پڑنا ہے۔ تو اس آدمی کے اوپر اس کا رونا، اس کا انداز، دکھی انداز اتنا اثر ہوا، حالانکہ یہ آدمی اتنا نیک نہیں تھا، برے کام بھی کرتا رہا تھا، لیکن اس چیز کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے کہ یا اللہ میں تیری خاطر جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا میں چھوڑتا ہوں۔ تو اس کا ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ بعد میں اجر ثواب بھی دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو پتھر اتنی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ یا اللہ اگر تجھے میرا وہ کام پسند آیا تو اسی کے صدقے، اسی کے رحم کے واسطے جو ہے تو میرے لیے کچھ آسانی پیدا کر دے۔ تو جناب اس کا نا پتھر جو ہے نا تھوڑا سا سرک جاتا ہے۔ اب وہ دیکھیں جی، ڈک جو ہے نا بڑا خوش ہوا ہے، پانی میں نہا رہا ہے، میل ہے، کیسے خوشی کے ساتھ نہا رہا ہے، ان کو کیا ہو گیا۔ اچھا، اب دوسری کہانی جو ہے نا، وہ جو دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ اب اس کی باری آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یا اللہ میرے ایسا ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک مزدور میرے پاس کام کرنے آیا، میں بڑا جو ہے اس نے بڑی محنت سے کام کیا، اور اینڈ کے اوپر میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور وہ پیمنٹ اپنی جو ہے مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری جو تھی کاروبار میں لگائی، ریوڑ لیا، کچھ زیادہ دنوں کی مزدوری ہوگی، ایک دن کی مزدوری کہاں تھوڑی سی بنتی ہے وہ تو خیر ایک دن کی ہو یا جیسے بھی ہے، میں آپ کو نا اسٹوری کا تھوڑا سا خلاصہ سا بتا رہا ہوں اپنے لفظوں میں، آپ کو پتہ ہے میں بتاتا ہوتا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ اس نے اس کے پیسے کاروبار میں لگائے، ریوڑ بن گیا، بہت ترقی ہو گئی۔ اب کو کافی عرصے کے بعد وہ آدمی آتا ہے، اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ جی میرا حصہ دو، جو میری مزدوری وہ دو۔ تو وہ آدمی جو ہے نا اس کو جو ریوڑ تھا نا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، یہ تمہارے پیسے میں نے لگائے تھے، اتنی زیادہ اس سے جو نا کمائی ہو گئی ہے، اس میں نے ترقی کر لی ہے، اب چاہیے تو یہ تھا نا۔ اگلا بندہ کہتا ہے یار تم نے اپنی محنت بھی کی، اپنی مزدوری بھی کی، چلو اس میں سے جو ہے نا تم میرا حصہ جو ہے وہ مجھے دے دو، باقی جو تمہارا ہے تم لے لو۔ وہ اتنا ڈیٹ وہ سارا کچھ لے کے بیچارے سے چلا گیا، یہ بڑا پریشان ہوا، اس نے اللہ کے بھروسے پہ رکھا، تو اللہ کی طرف یا اللہ اب تو ہی کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر پھر اس نے وہی واقعہ یاد کیا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب دیکھو میں نے اتنی قربانی دی، تیرے واسطے قربانی دی، اب تو میرا مسئلہ حل کر۔ تو لہٰذا جی پتھر جو ہے نا کچھ اور سرک گیا۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو اچھائیاں ہیں نا وہ دعا مانگیں تو آپ اپنی اچھائیاں نیکیاں جو ہے نا وہ یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے واسطہ دے کے دعا مانگیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ پریشانی میں پھنستا ہے نا، وہ سمجھ نیک لوگوں کو بھی پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں، یہ نہیں کہ برے ہی پھنستے ہیں، تو ان کا حال بھی بعد میں نکل آتا ہے۔ تو بندہ بجائے گلے شکوے کرنے کے اللہ تعالیٰ سے اس کا مسئلے کا حل جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے حل مانگے، مدد مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا،
تو اب جو رہ گیا تیسرا شخص جو ہے نا، اس کی جو سٹوری کا خلاصہ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں آپ کو پتہ ہے کہ غریب آدمی ہوں، بکریاں جو ہیں چراتا ہوں، تو چرا کے میں جب ان کو گھر میں لے کے آتا تو سب سے پہلے ان کا دودھ جو ہے نا اپنے والدین کو پلاتا، اور میں نے ہمیشہ سے والدین کی بڑی خدمت کی، ان کا بڑا خیال رکھا۔ اگر تجھے یہ میرا کام اللہ تعالیٰ تجھے پسند ہے تو ایک دفعہ والدین سوئے ہوئے تھے تو پھر بھی اس نے دودھ جو ہے نا پھر انتظار کیا کہ انہی کو پہلے پلانا ہے۔ تو اگر تجھے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ کام پسند ہے، اچھا لگا ہے، تمہارے لیے کیا تھا، تو آپ میرے لیے یہ مسئلہ جو ہے نا میرا حل کر دیں۔ تو لہٰذا وہ پتھر جو ہے نا وہ آگے سے بالکل نیچے گر گیا اور رستہ ان کو خالی مل گیا اور یہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو جناب، یہ اب سے نہیں، آج سے 1400 سال پہلے سے یہ واقعہ چل رہے ہیں، اس سے بھی پہلے جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ معاملہ چل رہے ہیں کہ مسئلے آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں، تو ان پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ وقت گزر جاتا ہے، ایک پتھر آگے سے ہٹ جاتا ہے، آگے جائیں پھر کوئی صورتحال جو ہے چینج ہو کے آ جاتی ہے، تو یہ مسئلے حل ہوتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں۔ بس آپ اپنے آپ کو ان مسئلوں کی نظر کر کے اپنی زندگی اور اپنی خوشیاں وہ نہ تباہ کریں، اپنے رشتے نہ تباہ کریں، خوش رہیں۔ جو کام آپ کے ہاتھ میں ہے، خوش رہنا آپ کے اختیار میں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ابھی ہنستے ہیں نا تو ہنس کے دکھائیں، تو دیکھیں ذرا آپ کی جیب میں سے پیسے جائیں گے نہیں، آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، کچھ حاصل ملا ہی ہے نا کچھ۔ تو خوش ہونے کو بھی ایسے ہی سمجھیں کہ اگر ہم پریشانی آئی ہے تو روئیں گے تو کچھ اور نقصان ہونا ہے، اگر ہم ہنسیں گے، کھیلیں گے، خوش رہیں گے، ہنسنا کھیلنا خوش رہنا کانسٹنٹ حصہ لگا لیں، تو پھر آپ کے لیے وہ آسانی کا باعث بن جائے گا۔ تو جناب، خوش رہیں، خوش رکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ ایک جو ہے نا مولانا طارق جمیل جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ بیان کیا تھا، ہماری چھوٹے ہوتے کتاب میں بھی یہ سٹوری تھی۔ انشاءاللہ اس سے اجر و ثواب بھی ملے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیاوی طور پہ بھی ہمیں معلومات ملے گی۔ تو دوسروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا، لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بیسٹ کریں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔